حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے وضو اور مسواک کے فضائل۔ طہارت و نظافت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ضروری چیزوں کے بارے میں بتایا ہے اور اس کی تاکید کی ہے، انہی میں سے ایک مسواک ہے۔ مسواک کا وضو سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ کئی احادیث ہیں جس میں وضو سے پہلے مسواک کرنے کی ترغیب اور فضیلت بیان ہوئی۔ اس لیے وضو کے فضائل بیان کرنے سے پہلے میں مسواک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ مسواک کے طبی فوائد سے کسی عقل مند انسان کو انکار نہیں، اور مسواک کی اخروی اور ابدی فائدہ یہ ہے کہ جو شخص مسواک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یعنی مسواک کے اندر دنیا و آخرت دونوں کے فائدہ ہے۔ دنیا کی فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم مسواک کریں گے تو جو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد جو بدبو پیدا ہوتی منہ کے اندر، وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ مسواک یعنی لکڑی جو پیلو کا یا پھر نیم کا ہوتا ہے، جسے ہم دانت رگڑتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں، اس کو مسواک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر ہے، یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں فائدہ مسواک کے اندر۔ ایک تو یہ کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، کہ مسواک یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسواک کے اندر دونوں فائدے ہیں، دنیا کے فائدہ اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ اسی طریقے سے مسواک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، صفائی کے تعلق سے، جو میں نے خطبہ مسونہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور چونکہ مسواک یہ منہ کی صفائی ہے، اس لیے رب کی رضامندی اور قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مسواک تمام اوقات میں مستحب ہے، پسند ہے، یعنی انسان جب چاہے مسواک کر سکتا ہے، اپنی منہ کی صفائی کر سکتا ہے، لیکن 5 اوقات ایسے ہیں جن میں مسواک کرنا اس کی مزید استحباب بڑھ جاتی ہے، مسواک کرنے کی فضیلت، اہمیت اور فائدہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلا وقت ہے نماز کے وقت، یعنی ایک انسان اگر وضو سے ہو یا تیمم کر چکا ہو یا ایسی حالت میں ہو کہ نہ اسے پانی مل رہا وضو کے لیے، نہ تیمم کے لیے مٹی مل رہا ہو، تو ایسے حالت میں چاہیے کہ انسان مسواک کر لے، یہ پہلا وقت ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کرنے کی جو فضیلت ہے اور استحباب ہے، اس میں سے دوسرا وقت یہ ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرے، منہ کی صفائی کرے۔ اسی طریقے سے جب قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس سے پہلے بھی مسواک کر لے، منہ کی صفائی کر لے۔ چوتھا وقت ہے جب نیند سے ہم جاگے
تو اس وقت بھی ہم مسواک کر لیں جاگنے کے بعد۔ اسی طریقے سے 5واں وقت ہے مسواک کرنے کی، وہ ہے منہ کسی بھی وجہ سے متغیر ہو جائے، یعنی منہ کے ذائقہ بدل جائے، منہ سے بدبو وغیرہ آنے لگے، تو اس وقت بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مسواک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، مسواک کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسواک یہ رب کی رضا اور منہ کی صفائی یہ دونوں کا ذریعہ ہے، اور یہ محض مسواک کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے حدیث میں کسی مخصوص وقت یا حالات کی قید نہیں لائی گئی، لہذا مسواک یہ رب کی رضامندی اور منہ کی صفائی دونوں کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے شریح بن ہانی رضی اللہ عنہ، شریح بن ہانی ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرتے ہیں کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے، کس چیز سے شروعات کرتے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يشوش فاه بالسواك، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قیام اللیل کے لیے نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ كان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فاستاك ثم أغسله وأدفعه إليه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے اور پھر وہ مسواک دھونے کے لیے مجھے دے دیتے، میں اس مسواک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے سے پہلے خود استعمال کرتی تھی، پھر وہ مسواک دھو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کی اس اہتمام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کے اہتمام کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، انتظام کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں ہی وضو کا برتن اور مسواک رکھ دی جاتی تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگتے تہجد کے لیے تو حاجت سے فارغ ہو کر کے آپ اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے سے صاف کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنا قصہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قیام کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئے، پھر آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ نے سورہ آل عمران کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی، آیت نمبر 190 اور 91، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تلاوت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر کے اندر چلے گئے، پھر آپ نے مسواک کی اور وضو کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور یہی آیت کریمہ تلاوت کی فقنا عذاب النار تک، پھر آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، پھر آپ نے مسواک کیا، پھر آپ نے وضو کی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وضو کیا ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اہتمام کیا، مسواک ضرور کی۔ اس سے مسواک کی تاکید معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة۔ قال ابو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وان السواك من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب فكلما قام الى الصلاة استاك۔ کہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں اپنی امت کو مشقت و پریشانی میں مبتلا پڑنے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا ضرور حکم دیتا۔ اس حدیث کے راوی ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید کو دیکھا کہ وہ اپنے مسواک کو کان کے اوپر لگا کے رکھتے تھے، جہاں پر کاتب ایک رائٹر اپنے پین کو رکھتا ہے، اور پھر جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے تو وہ مسواک کرتے تھے، پھر اس کے بعد نماز شروع کرتے تھے۔ اس سے بھی مسواک کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ان تمام احادیث سے مسواک کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس قدر مسواک کا اہتمام کرنا ہی اس بات کے لیے کافی ثبوت ہے کہ مسواک ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افواہکم طرق للقرآن فطیبوها بالسواک، کہ تمہارے منہ یہ قرآن کے راستے ہیں تو تم اس کو مسواک کے ذریعے سے پاک کرو۔ یعنی کہ ایک انسان گھر میں، کاروبار کے اندر یا دینی یا کسی مجلسوں میں رہتا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول نہیں رکھ پاتا، زبان سے فضول باتیں، گالی گلوچ، دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے مسواک کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کی تعظیم ہو۔ لہذا ایک بندے کو چاہیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس سے پہلے منہ کی صفائی کر لے۔ اگرچہ یہ منہ کی ظاہری صفائی ہے، لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جس منہ سے ہم قرآن کریم کے الفاظ نکالیں، ہم اس منہ کو اپنے اچھی طریقے سے صاف کر لیں، پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نے مسواک کے کچھ فضائل رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مسواک کی سنت کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی اور اس کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب وضو کے فضائل کی طرف چلتے ہیں۔ وضو یہ محققین کے نزدیک مدینہ میں فرض کیا گیا، کیونکہ اس کے خلاف کوئی نص، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور وضو یہ اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں۔ یہ ایک محققین کے نزدیک یہ عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وضو یہ اس امت کی خصوصیات میں سے نہیں، بلکہ اس امت کی خصوصیات میں سے صرف غرہ و تحجیل یعنی اعضائے وضو کی چمک ہے۔ لیکن نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وضو ہجرت سے پہلے ہی 1 سال نماز کے ساتھ فرض کیا گیا تھا، اور یہ وضو اس امت دوسرے امتوں کی نسبت اس امت کی خصوصیات میں سے، یعنی مکمل وضو یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، امت محمدیہ کی یہ خصوصیات ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ وہبہ زہیلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مکہ میں ہی وضو کی مشروعیت کا ذکر کرتے ہیں۔ وضو کی لغوی تعریف کیا ہے؟ وضو یہ واو کے ضمہ کے ساتھ یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے وضو کرنا۔ اسی طریقے سے وضو اگر واو کی فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے وضو تو اس وقت اس کا معنی ہوگا وضو کا پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں، اور اگر واو کی کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے وضو تو اس وقت اس کا معنی ہوگا وہ برتن جس سے ہم وضو کرتے ہیں۔ دراصل
وضو یہ وضاعتن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے خوبصورتی اور پاک صاف، کیونکہ وضو جو شخص کرتا ہے اسے یہ وضو پاک صاف اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وضو یہ نماز کی کنجی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو یہ نماز کی کنجی یعنی نماز کی چابی ہے، اور تکبیر یہ اس کی تحریم ہے یعنی حرام کرنے والی چیز، اور تسلیم یعنی سلام یہ اس کی تحلیل ہے یعنی حلال کرنے والی چیز۔ اسی طریقے سے وضو کا حکم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ وضو جسم کے مخصوص اعضاء کو دھونا اور اسے ملنا ہے، اور اس کی شرعی تعریف یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وضو یہ واجب ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وضو کے لیے نماز کے لیے وضو یہ شرط ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھو لو، اور سر کا مسح کرو، اور اپنے پیر کو ٹخنوں تک دھو۔ یہ وضو کی مشروعیت کی دلیل ہے۔ وضو یہ نماز کے لیے شرط اول ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، کہ جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو بغیر اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ تو یہ وضو کی مشروعیت کی کچھ دلیلیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اسی طریقے سے وضو کے فضائل کے تعلق سے بہت سارے احادیث ہیں اور بہت سارے فضائل ہیں وضو کے۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ وضو مومن کا زیور ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچے گا۔ اس حدیث کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے بالکل وضاحت کے ساتھ ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ بے شک میری امت کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اس کے ہاتھ اور پیر اور چہرے روشن ہوں گے۔ یعنی اوپر کی حدیث میں جو بیان ہے کہ وضو یہ مومن کے لیے زیور ہے، تو زیور کا معنی روشنی کے ہے، یعنی مومن کے اعضاء وضو قیامت کے دن وہ چمکتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا، کہ اے مومنین کے علاقے والے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور آپ سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی بڑی خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائی کو دیکھ سکتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم میرے دوست ہو، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس بھائی کو کیسے پہچان سکتے ہیں جو اب تک آئے نہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، تم بتاؤ اگر کسی شخص کے پاس کچھ گھوڑے ہو اور اس کے پیشانی ہاتھ پاؤں بالکل سفید ہو اور کچھ کالے رنگ کے گھوڑے ہو بالکل کالے ہو، ان گھوڑوں کے ساتھ اگر ان گھوڑوں کو ملا دیا جائے تو کیا وہ شخص اپنے ان گھوڑوں کو جو بالکل ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی بالکل سفید ہے وہ ان گھوڑوں میں سے نہیں نکال سکتا، اس کو پہچان نہیں سکتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بالکل پہچان سکتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے یہ بندے اس حالت میں آئیں گے کہ اس کے ہاتھ اور پیر اور اسی طرح پیشانی چمکتے ہوں گے اور میں ان سے پہلے حوض کوثر میں پہنچ چکا ہوں گا۔ اس حدیث سے وضو کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ وضو ایک عظیم الشان عمل ہے، کیونکہ وضو یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء کو صاف کرتی ہے بلکہ یہ ہمارے گناہوں کو بھی صاف کرتی ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وضو بالکل مکمل اور اچھی طریقے سے کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کے آخر تک وضو کر کے دکھایا اس طرح ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں مکمل وضو کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اتنا سخت ہوگا کہ آدمی کے کلیجے منہ پہ آ جائیں گے، ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا، کوئی شخص کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ اس دن ایسا ماحول ہوگا کہ رشتے ناطے سب ختم ہو جائیں گے، صرف ہر شخص اپنی بچاؤ کی فکر میں رہے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عبس کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ہر آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اس دن ایسی خوف طاری ہوگی ان کے اندر کہ دوسری طرف وہ متوجہ ہونے کا اسے موقع ہی نہیں ہوگا۔ اسلامی بھائی بزرگوں دوستو، اگر ہم قیامت کے دن اس نفسی کے ماحول میں، اس نفسی کی حالت میں اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لے، ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی دے دے، تو ہم ایک آسان عمل کریں اور وہ یہ ہے کہ ہم مکمل وضو سنت کے مطابق اچھی طریقے سے وضو کریں، سستی اور کاہلی اور جلد بازی کرتے ہوئے ہم آدھا ادھورا وضو نہ کریں۔ جیسے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہوئے سنت کا خیال نہیں رکھتے، یعنی کہ اچھے سے وضو نہیں کرتے، اچھے سے مل کے رگڑ کے اس کے ہاتھ کے اعضاء یا جسم کے وضو کے آثار جو اعضاء ہیں وہ کہیں خشک رہ جاتی ہے اور سنت کے مطابق وضو نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق شروع سے لے کے آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق وضو کریں۔ اسی طریقے سے وضو کی فضیلت کے بارے میں سب سے اہم روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو وضو کر کے بتایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل وضوء هذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلة، کہ جس نے میری اس وضو کی طرح وضو کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف چل کے جانا اس کے لیے یہ نفل نماز ہوگی۔ یعنی وضو کرنے سے ہی انسان کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر یہ جب مسجد کی طرف چل کے آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے مزید درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے وضو کی فضائل میں سے ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ مشقت کے باوجود وضو کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں
وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے اور تمہارے درجات بلند ہوں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھا کر چلنا اور اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ گناہوں کے مٹنے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے میں فرمایا فذالکم الرباط، کہ یہی رباط ہے۔ پہلی چیز جو اس حدیث کے اندر ذکر ہے وہ ہے اسباغ الوضو، یعنی اچھی طریقے سے مکمل وضو کرنا مشقت کے باوجود، یعنی کہ انسان پریشانی کی حالت میں ہے، بیمار ہے، یا پھر سردیوں کے موسم میں عام طور پر عشاء کے وقت یا پھر جو تہجد کے لیے نماز اٹھتے ہیں یا پھر فجر کے وقت پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، ایسی حالات میں ہی خاص طور پر اس حدیث کے اندر وضو کی ترغیب اور فضیلت کا ذکر ہے کہ ایسی حالت میں مشقت کی حالت میں جو شخص مکمل وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے رباط کے مثل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رباط کس کو کہتے ہیں؟ رباط کا معنی ہے یعنی اپنے آپ کو کسی چیز سے روکے رکھنا۔ رباط دراصل اسلامی سرحدوں کی جو حفاظت کرتا ہے، جو اسلامی فوجی ہوتے ہیں، اس عمل کو رباط کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رباط یہاں ان تینوں اعمال کو یعنی مشقت کے باوجود وضو کرنا اور مسجد زیادہ قدم چل کر جانا، اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط سے کیوں اس کا مثل ہے؟ علماء نے کہا ہے کیونکہ یہ تینوں اعمال بھی مشقت کے باوجود ایک انسان کو جمائے رکھتا ہے۔ جس طرح سے ایک اسلامی فوجی اپنی سرحدوں کی حفاظت میں دشمنوں کے خوف سے، اسی طریقے سے جنگل میں جو طرح طرح کے جانور رہتے ہیں اس کے خوف سے، سردی گرمی کے موسم میں اپنے آپ کو جمائے رکھتا ہے، تو یہ تینوں اعمال کرنے والا بھی اپنے آپ کو مشقت کے باوجود جمائے رکھتا ہے، اس لیے یہ رباط کے مثل اس کا ثواب ہے۔ رباط کی مطلب قرآن و احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری کرتے ہوئے ایک رات اور ایک دن پہرا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک رات اگر کوئی شخص پہرا دیتا ہے اسلامی سرحدوں میں تو اس کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک دوسری روایت متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایک دن اور ایک رات اسلامی سرحدوں میں پہرا دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کے لیے پورے ایک مہینے رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں قیام کرنے یعنی نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی فوت ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس کے اس عمل کو بعد میں بھی جاری رکھتا ہے قیامت تک، اور اس کے لیے رزق بھی مہیا کرائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت اور فائدہ یہ ہے کہ وہ قبر کی فتنے سے وہ بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو مشقت کے باوجود وضو مکمل کرنے کی اتنی فضیلت ہے، جیسے کہ یہ حدیث کے اندر ہم نے سنی کہ ایک شخص جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے جتنے ثواب ہے اتنے ثواب مشقت کے باوجود وضو کرنے والوں کی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل وضو کا انتظام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ہم وضو کریں۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر جو ہے کہ مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، یعنی ایک انسان مسجد سے دور ہونے کے باوجود بھی مکمل 5 وقت کی نماز وہ باجماعت ادا کرتا ہے، تو اگر وہ ہمیشہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور دور ہے اس کا گھر، تو یہ بھی زیادہ قدم چل کر آنا بھی ہے مسجد کی طرف۔ یا ایک دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک انسان مسجد کو بار بار آتا ہے، یعنی کبھی ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یا دینی مجلسوں میں شرکت کے لیے، تو یہ بھی زیادہ قدم ہونے کے سبب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر اس کی تصریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے قیامت کے دن آخرت میں کامیابی ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، یعنی مشقت کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے قوانین کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، کیونکہ یہ نفس ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور یہ سب نفس کو قابو نہ رکھنے اور نفس کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نفس کا اگر ہم اپنے کنٹرول میں رکھ لیں گے نفس کو، تو انشاءاللہ آخرت کے اندر ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف کے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس یہ ہمیشہ برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نفس کی خواہشات اور اس کی شہوتوں سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ ضرور ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ کچھ باتیں تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضو کے فضائل اور مسواک کے فضائل کے تعلق سے، جو میں نے حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، قرآن و حدیث کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اے بار الہ، اس پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان ہے تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر جو مظلومیت ڈھائی جا رہی ہے، یا اللہ تو ان ظالموں کو نیست نابود فرما، تو ان کی حفاظت فرما، وہاں کی بہنوں کی وہاں کی عزت و آبرو نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں کے لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور پورے عالم اسلام میں اس دنیا سے جو بھی ہمارے مسلمان بھائی جا چکے ہیں، تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔